السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیسری چیز ہم دیکھیں گے نفس کو پاک کرنے کے طریقوں میں سے تیسرا طریقہ محاسبہ ہے۔ محاسبہ سے مراد اپنے اعمال کا حساب کتاب کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ محاسبہ نفس کا حق ہے۔ دنیا میں انسان کا مقصد اللہ کی عبادت کے ذریعے اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو غافل ہونے سے بچاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کا اصل سرمایہ اس کے فرائض اور زائد منافع یعنی نفل عبادات ہے۔ محاسبہ کرنے سے انسان اپنے سرمایے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری بات ہے، محاسبہ کرنے سے انسان اپنے گناہوں پر توبہ کر سکتا ہے۔ اور چوتھی یہ کہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالی سے ڈر کر رہو، اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈر کر رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ پانچویں بات یہ کہ محاسبہ نفس کی اصلاح، تزکیہ اور تطہیر کا ذریعہ ہے۔ ابھی کسی نے سوال کیا کہ نفس کے حقوق پورے ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کی جان کا اس پر حق ہے کہ اس جان کی وہ حفاظت کرے۔ تو جب وہ جان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اس طرح انسان کی جان کا یہ حق ہے کہ اسے آگ سے بچائے۔ جب وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ جان آگ سے بچ سکتی ہے تو انسان اس کا حق ادا کرتا ہے، یعنی حق پورا کرتا ہے۔ دنیا میں انسانی جان کو بڑے خطرات لاحق ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے کام خراب ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے غلطی پر توبہ کرنے کی، اپنا حساب کتاب کرتے رہنے کی، محاسبہ کرنے کی، مراقبہ کرنے کی اور سخت کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نفس کی حفاظت کی جا سکے۔ تو حفاظت کرنا جو ہے یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ کھانے کے آداب۔ کھانے کے آداب اسی طرح سے طویل ہیں جس طرح سے کھانے کا معاملہ پوری زندگی میں طوالت اختیار کر گیا ہے۔ تو جو کام دن بھر میں کئی بار ہوتا ہے اور پھر یہ کہ انسان کی زندگی کے ضروری کاموں میں سے ان کے آداب کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کھانے کے آداب میں سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کیوں کھاتا پیتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے عام طور پر جواب یہ آتا ہے کہ اس لیے انسان کھاتا پیتا ہے، انسان کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور انسان اس لیے کھاتا ہے کہ بھوک مٹ جائے، اور انسان قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے کھانے پینے کا اصل مقصد قوت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ یعنی انسان اس مقصد کے لیے کھائے کہ عبادت میں آسانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذت اور شوق کے لیے نہیں کھاتے تھے۔ یہ بات کتنی اہم ہے۔ ہمارے یہاں کھانا کھایا اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ کھانے سے لذت ملے، کھانے کا شوق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کھانے کا بہت شوق ہے، اس لیے شوق کی تکمیل کے لیے کھانے بناتے ہیں۔ دیکھیے لذیذ کھانے بنانا جرم نہیں ہے، لذیذ بنائیں، لیکن صرف لذت کے حصول کے لیے کھائے نہیں کہ صرف لذت، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کی اچھی عبادت کے لیے، اور زیادہ اللہ کے ساتھ دل کو جوڑنے کے لیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو سحر ہو کر نہیں کھاتے، یعنی بہت پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ ایمان والے اس لیے کھاتے پیتے ہیں تاکہ بدن کو جو قوت ملے اسے اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کر سکیں۔ یہ ہے اصل آبجیکٹو، کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ کھاتا پیتا ہے، قوت کہاں لگاتا ہے۔ تو قوتیں ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں، قوتوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، کہ جب قوت ملی ہے تو اس کو ایسے کاموں میں لگانا چاہیے جو اللہ کی رضا کے کام۔ اس لیے مسلمانوں کو کھانے پینے کے ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سکھائے۔ اور کھانے کے آداب کے حوالے سے ہم کئی ایک چیزیں دیکھیں گے، جیسے کھانے سے پہلے کے آداب ہیں، کھانا کھانے کے دوران کے آداب ہیں، اور دوران کے آداب بہت طویل ہیں، پھر کھانا کھانے کے بعد کے آداب ہیں۔ اسی طرح سے کھانے کے لیے جگہوں کے بھی آداب ہیں جہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ دیکھیں گے کھانے سے پہلے کے آداب کیا ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حلال اور پاک چیزوں سے کھانا تیار کرنا مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 172 سے پتہ چلتا ہے پاک سے مراد حلال ہے، جس سے نہ انسان نفرت کرتا ہو نہ صحت متاثر ہوتی ہو، یعنی حلال چیزوں سے، پاک چیزوں سے کھانا تیار کرنا واجب ہے۔ ناجائز اور ناپاک چیزوں سے کھانا تیار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ، کھانے پینے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کرنے کی نیت کرنی چاہیے تاکہ کھانا پینا باعث ثواب ہو۔ تیسری بات یہ کہ اگر ہاتھ صاف نہ ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے، یعنی اگر پہلے سے ہاتھ صاف ہے تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہاتھ دھو کے ہی بیٹھے۔ ابھی آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی ہے، تو آپ اٹھ کے کھانا کھانے لگے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ ہاتھ اگر پاک صاف ہیں تو اسی طرح کھایا جا سکتا ہے، ہر دفعہ ہاتھ دھونے ضروری نہیں ہے۔ اگر ہاتھ صاف نہیں، آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو کوئی جرمز لگ گئے ہوں گے یا گندگی ہے، تو آپ دھو لیں، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، اور پانچواں یہ بات بہت ضروری ہے، جو کھانا دسترخوان پر ہو اس کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، اگر ناپسند ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، آپ کی طبیعت چاہتی تو تناول فرما لیتے، اگر آپ ناپسند کرتے تو چھوڑ دیتے۔ بخاری کی روایت ہے 3563، مسلم کی روایت ہے 2064۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے ہی شوہر ہیں جو بیویوں کے کھانے میں ہمیشہ عیب نکالتے رہتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو ماؤں کے کھانے میں عیب نکالتے رہتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو کھانا تیار کرواتے ہیں دوسرے لوگوں سے، لیکن جب پوری فیملی کھانا کھانے بیٹھتی ہے، نمک کم ہے، مرچیں ایسی ہیں، ٹیسٹ ٹھیک نہیں، اور یہ کہ یہ کھانا اچھا نہیں لگتا، یا اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکالنا۔ دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے انسان کو کھانا پسند نہ ہے، ایسا ممکن ہے، انسان کا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ یہاں بات زور کس پہ ہے؟ عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی نمک کم ہے تو نمک اٹھا کے ڈال لیں، کوئی بات نہیں۔ یا اسی طرح سے چائے آپ پی رہے ہیں تو شوگر، اگر پیتے ہیں تو شوگر زیادہ ڈال لیں، اگر زیادہ شوگر ہے تو انسان معذرت کر سکتا ہے، کسی کے لیے شوگر کا استعمال درست نہیں ہے تب۔ اسی طرح چھٹا ادب ہے، اکٹھے کھانا کھانا چاہیے، گھر کے افراد یا مہمان یا گھر کے ملازموں کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3764، اور یہ بات بہت اہم ہے۔ دیکھیے مہمانوں کے ساتھ تو لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، گھر کے افراد کے ساتھ بھی، لیکن ملازموں کے ساتھ کھانا کھانا عیب خیال کیا جاتا۔ ان کو ساتھ بٹھانا، جو لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، انہیں اگر کسی وقت پہ ساتھ بٹھا لیں تو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم بھی ان جیسے انسان ہی ہیں، ان کو بھی ساتھ بٹھا لینا چاہیے، یا جو کچھ کھا رہے ہیں انہیں آفر بھی کر دینا چاہیے۔ اگر گھر میں مرد اور خواتین مل کے بیٹھے ہیں تو گھر میں کام کرنے والی کوئی ملازمہ ہے تو اسے ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے، یہ اسی طرح سے دوسرے مرد ملازم ہیں تو ان کو ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے، یعنی یہ تو ایک لمٹ کی بات ہے، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ ساتویں بات یہ کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے گریز کرنا چاہیے، بخاری کی روایت ہے، اور مسلم میں یہ 5394 نمبر پر ہے۔ اسی طرح کھانے میں ہمسایوں کو شریک کرنا چاہیے، بخاری کی 2566 اور شعب الایمان کی 5660 نمبر روایت میں۔ نویں بات ہے بھائیوں اور دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ بھائیوں سے مراد صرف وہ بھائی نہیں ہے جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اس سے مراد دینی بھائی بھی ہیں۔ ایمان والوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا اہم ذریعہ کھانا کھلانا بھی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اطعموا الطعام،
کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا یہ ایک اہم سنت ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی ہے. تو کھانا اکٹھے کھانے سے محبت بہت بڑھتی ہے. اس لیے چاہے انسان نمک مرچ سے کھا رہا ہو یا چٹنی سے کھا رہا ہو یا کسی بھی چیز سے کھا رہا ہو, سادگی کے ساتھ بلا تکلف ایک دوسرے کو شریک کرنا چاہیے. صحیح الجامع کی روایت ہے 1098. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا سلام عام کرو, کھانا کھلاؤ, اور جس طرح اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح بھائی بھائی بن کر رہو. صحیح الجامع کی روایت ہے 1089. 10واں ادب ہے کھانے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اسی کا حکم ہمیں دیا گیا. کھانا کھانے کے دوران کے آداب دیکھیں گے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. فتح الباری کی روایت ہے والیوم 9 پیج 493. دوسرے نمبر پر کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ, اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی پڑھنی چاہیے. ابو داؤد کی روایت ہے 3767. ترمذی کی روایت ہے 1859. اور بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھنا بہتر ہے تاکہ جو لوگ بھول جائیں انہیں یاد آ جائے. فائدہ ہو جاتا ہے نا, نیکی مل جاتی ہے. بھولے وہ کو یاد دلا دیں اور انہیں محسوس بھی نہ ہو. تیسرا ادب ہے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. مسلم کی روایت ہے 5265. ابو داود کی 3776. ترمذی 1859. لیکن آج کل جب لوگ کھانا کھاتے ہیں نا, کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. ایک ہاتھ میں برگر ہے اور دوسرے ہاتھ میں کوئی جوس, سافٹ ڈرنک یا کوئی چیز یا کافی کوئی چیز. اب دونوں ہاتھوں سے کھا رہے تھے. اتنی ہرس لگتی ہے نا, ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو, یعنی صدیوں کا کوئی بھوکا پیاسا بیٹھا ہو. حریص جانوروں میں سے جو مشہور حریص ہے وہ کون ہے؟ ابھی آپ بھی سمجھتے ہیں کون ہے. اچھا, اس کی عادت ہے کہ جب وہ یعنی کوئی جانور مرا ہوا دیکھتا ہے یا کوئی چیز اسے ایسی ملتی ہے, ہڈی یا کوئی چیز ملتی ہے, کھا لیتا ہے, پھر اس سے کھائی نہیں جاتی, پھر اسے اٹھاتا ہے, لے جاتا ہے, مٹی میں چھپا دیتا ہے. اگر وہ کسی پانی کے پاس سے گزرے نا, اسے لگتا ہے یہ دوسرا کتا آ گیا. یعنی ہرس کی وجہ سے دماغ خراب ہو جاتا ہے نا. وہ اپنے ہی سائے پر بھونکتا ہے کہ میری ہڈی چھیننے آ رہے ہو. یعنی اپنے آپ سے بھی اس کی یہ حالت ہو جاتی. تو ہرس اچھی نہیں ہے. تھوڑا سانس لے لیں, کیا حرج ہے؟ آپ کے منہ میں ہے, صبر کر کے انسان اس کو رکھ دے, پھر دوسرے ہاتھ سے کچھ لے لے, ڈرنک لے لے. تو کھانا کھانے کے دوران پانی یا کوئی چیز لی جا سکتی ہے, لیکن افضل یہ ہے, اچھا یہ ہے کہ آپ پہلے پانی پی لیں, پہلے کوئی چیز لے لیں تاکہ پیاس بجھ جائے. اور ایک ایک سپ کر کے لینا جو ہے بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے. کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جس میں لینا ہی پڑتا ہے, لیکن یہ کہ روٹین نہیں بنانی چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے ہی لے لیں اچھا ہے, ورنہ درمیان میں بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے لیکن نقصان بہت ہوتا ہے. چوتھی بات یہ کہ کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے. 3 انگلیوں سے مراد انگوٹھا, انگشت شہادت اور وسطی انگلی, یہ 3 انگلیاں. رسول اللہ کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا. مسلم کی 5297 نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے. 5واں ادب ہے کھانا اپنے آگے سے کھانا چاہیے, برتن کے درمیان سے نہیں کھانا چاہیے. بخاری کی 5376 نمبر, 77 اور 78 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. مسلم کی 5269 سے, مسند احمد کی 2439 اور ابو داود کی 3772 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. کھانا اپنے آگے سے. عام طور پر آپ دیکھیں چھوٹے بچے کہاں سے کھاتے ہیں؟ این درمیان میں سے. یعنی جیسے چیل ٹھونگا مارتی ہے نا, چیل کہاں ٹھونگا مارتی ہے؟ بیچ میں سے. کبھی آپ جانوروں کو دیکھیں, ان کی عادت ہے این بیچ میں سے. تو ہو سکتا ہے بیچ والی کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہو, مثلا پیزا کھاتے ہوئے بیچ میں سے آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ گئی جو بہت پسند ہے, تو آپ سیدھا ہاتھ بڑھا کے بیچ والی چیز اٹھا کے کھانا چاہیے. عام طور پر کئی لوگوں کو دیکھیں پیزا کٹتا ہے نا, تو بیچ والا حصہ کہیں نہ کہیں رہ ہی جاتا ہے. سب سے پہلے کھانے میں وہ بیچ والا حصہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں. بیچ والے حصے میں برکت ہوتی ہے, بیچ والا حصہ بعد میں کھانا چاہیے. اگر وہی بیچ والا حصہ آپ کے آگے آ جاتا ہے کٹ کے تو کوئی بات نہیں, لیکن ابتدا یہاں سے نہیں کرنی چاہیے. چھٹی بات یہ کہ کھانا اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے. اس کے لیے چھوٹا لقمہ لینا چاہیے اور کھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. جتنا آپ چبا کر کھائیں گے بھوک اتنی آپ کی جو ہے اچھے طریقے سے دور ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ کم کھانے سے
زیادہ بھوک ختم ہو جائے گی. اگر چبا کر نہیں کھائیں گے معدے کے لیے بھی نقصان دہ اور زیادہ کھائیں گے. بسیار خوری اسی لیے ہوتی ہے کہ چبا کر نہیں کھاتے اور نقصان ہوتا ہے، انسان بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے. 7واں ادب یہ ہے کہ کھانے کے دوران مچھلی کے کانٹے، گوشت کی ہڈیوں، چاول اور دال کے کنکروں وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بے احتیاطی کا مظاہرہ کریں گے کانٹا حلق میں اور جو پتھر یا کنکر ہے وہ دانت کے نیچے، اور اسی طرح سے اگر بال نکل آیا تو پھر بعد میں پریشانی بہت ہوتی، اس لیے پہلے ہی دیکھ سوچ کے کھانا چاہیے. 8واں ادب ہے ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے. ٹیک لگا کر کھانا تکبر کی علامت ہے، ریزن اس کی یہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے. بخاری کی 5398 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. 9واں ادب یہ ہے کہ کھانا لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے، رسول اللہ نے اس کے نقصانات کی وجہ سے اس سے روکا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے 3774 نمبر پہ. اور 10واں ادب ہے کھانے کے دوران دوسروں پر نظر ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے دوسرے لوگ برا محسوس کرتے ہیں اور یہ بخل کی نشانی بھی ہے. اگر دیکھنے والا شخص کھانا کھلانے والا ہے، یوں نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جانے والا معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا، کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے کھانے پر نہیں دوسرے کی پلیٹ پر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. اب جو کھانا کھانے والا ہے اس کو بہت آکورڈ لگتا ہے، اور خاص طور پر اگر میزبان ہو وہ دوسرے کی پلیٹ میں دیکھ رہا ہو تو انسان کو یوں لگتا ہے شاید میرا کھانا کھانا اسے ناگوار، تو انسان کھانا کھانے سے اوائڈ کرتا ہے. تو نظر بچا کے رکھنا چاہیے، کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اور اب دیکھیں خاص طور پر جو لوگ زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں، زیادہ بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کی پلیٹ میں دیکھتے رہتے ہیں، تبصرے بھی بہت کرتے ہیں کہ ہمیشہ اچھا کھانا آپ نکال لیتے ہو. جیسے فیملیز کے دوران بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز کھانے کو تو ہمارا دل تھا، آخر آپ ہی ہمیشہ فلاں چیز کیوں کھا لو. چاہے اچھا والا کھانا پڑا ہو لیکن جھگڑے کے اسباب تو نکل ہی آتے ہیں. 11واں ادب ہے کھانا منہ بند کر کے کھانا چاہیے، ورنہ دوسروں پر چھینٹے پڑ سکتے ہیں جن کی وجہ سے بیٹھنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. کھانے کے دوران آوازیں بھی نہیں نکالنی چاہیے. کئی لوگ جو ہیں کھانا کھانے کے دوران بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں، مثلا پانی پیتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے خاص قسم کی آوازیں نکالی جاتی ہیں، جیسے چائے پیتے ہوئے تو یہ یعنی زیادتی والا کام ہے، یوں زور لگا کے جسے سٹرا سے کھینچا جاتا ہے ایسے کھینچ کر لینے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. اور چبانے کی جو آوازیں ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ تکلیف دیتی ہیں، انسان سے کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ادب کے خلاف ہے. 12واں ادب یہ کہ کھانے پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. ابو داؤد کی 3765 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. 13واں ادب ہے کھانے کے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ کھانے کی بھاپ اٹھ رہی ہو تو اس میں ایسی حرارت ہوتی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، جیسے بہت ٹھنڈی چیز نقصان پہنچاتی ہے. عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ بہت گرم ہمارے یہاں اور بہت ٹھنڈا. ٹھنڈا کیا ہے؟ مشروب، اور گرم کیا ہے؟ کھانا. دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، اب پھر دانتوں کی بھی تباہی اور معدے کی بھی تباہی. تو اس وجہ سے کھانا نسبتاً ذرا سی بھاپ نکل جائے چپاتی سے، اور کھانا جو ہے وہ بے شک گرم گرم ہو لیکن ڈالتے ہوئے کرتے ہوئے تھوڑا سا ویسے بھی اوپر پنکھا چل رہا ہو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اگر بہت تیز گرم کھائیں گے تو اس کی وجہ سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے. 14واں ادب ہے کھانے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ کھانا نعمت ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ دراصل ان نعمتوں کا زوال چاہتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اسی طرح 15واں ادب ہے سب لوگوں کی موجودگی میں سب سے پہلے ہاتھ نہیں بڑھانے چاہیے، یہ نامناسب عمل ہے. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو ہی کھانا آیا انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کون ہے، فوراً جو ہے وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. مثال کے طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی فرد آ گیا، دسترخوان کسی کے لیے لگایا ہوا، آتے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیں گے بغیر پوچھے کھانا شروع. اچھا، دسترخوان اگر کسی کے سامنے لگا ہوا ہے ذرا یہ پکڑا دینا، اور کھانے میں وہ شامل نہیں ہے، کہیں اور بیٹھا ہوا شخص آ کے دوسرے کے سامنے کی چیزیں اٹھا کے لے جائے. یعنی شخصیت ہلکی پڑتی ہے. انسان کا سارا اہم کام کھانا کھانا ہی نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی چیز کو کسی وقت کھانے کا موقع مل جائے یا نہ ملے؟ جو قسمت میں ہے وہ تو انسان کو مل ہی جانا ہے. سب سے پہلے ہاتھ بڑھانا البتہ نامناسب عمل ہے، دوسروں کو آفر کرنی چاہیے، یہ اسلام کا تقاضا ہے.
16واں ادب یہ ہے کہ پھلوں سے ابتدا کرنی چاہیے. یہ اہل جنت کو بھی سب سے پہلے کھلائی جانے والی چیزوں میں سے ہے. تو ہمارے یہاں پھلوں سے ابتدا نہیں کی جاتی, ہمارے یہاں پھل سب سے اینڈ پہ کھلائے جاتے ہیں. سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 20 اور 21 سے پتا چلتا. اور بعض طبیب کہتے ہیں کہ اس سے جسم کو بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں اور ہضم کرنے میں یہ معاون اور مددگار ہوتے ہیں. 17واں ادب ہے لقمہ چھوٹا لینا چاہیے. بڑا لقمہ ہرس کو ظاہر کرتا ہے. انسان نے اپنے نصیب کا کھانا, پھر اتنی ہرس کا کوئی فائدہ نہیں. احتیاط سے کھانے ہی میں فائدہ ہے. اس طرح 18واں ادب ہے کھانا جلدی جلدی نہیں کھانا چاہیے. کھانا کھاتے ہوئے یہ منظر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. ایک لقمہ منہ میں, دوسرا ہاتھ میں, منہ کے لقمے کے ختم ہونے کا انتظار کر لینا چاہیے. کیا حرج ہے, وہ لقمہ ختم ہو جائے پھر لقمہ لے کے ڈال لیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زیادہ بھوک لگ جائے تو وہ نہ بات کر سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے مجھے کھا لینے دیں. ایک منہ میں ہے, دوسرا ہاتھ میں, تیسرے پہ نظر لگی ہوئی ہے کہ جو لینا ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے اچھا نہیں ہے, ہرس محسوس ہوتی ہے نا. 19واں ادب ہے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے. اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. مسلم کی روایت ہے 5308 اور ترمذی کی 1802. اچھا شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا شیطان اگر کھا لے پھر کیا ہوگا؟ آپ سے تو گر ہی گیا, کیوں روکا جاتا ہے؟ ہاں شیطان قوت پکڑ جائے گا اور وہ آپ پر حملے کرے گا کھا پی کے. اس لیے شیطان کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے. رسول اللہ نے تو اتنی اہم تلقین کی ہے کہ تمہارا کھانا متقی اور پرہیزگار لوگ ہی کا ہے. تمہارے دسترخوان پہ وہ لوگ آئے, بدکار, فاسق اور فاجر کو تو دسترخوان پہ بلانا بھی درست نہیں ہے. 20واں ادب ہے پھلوں کی ڈش میں گھٹلیاں اور چھلکے رکھنا یا گوشت کھا کر ہڈیاں گوشت والی ڈش میں رکھنا یا انڈے کے چھلکوں کو انڈوں کے ساتھ رکھنا آداب کے خلاف. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں, پھلوں کی ڈش بھری ہوئی, ایک کھجور کی گٹلیاں کہیں بیچ میں ساتھ ہی گٹلیاں رکھ دیں. اچھا آم کھائیں, آم جہاں پڑے ہوئے ساتھ ہی وہاں لے جا کے چھلکے رکھ دیں. اب کہاں رکھیں بھئی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے, آپ کو یہ تو فہم ہے کہ پھل کیسے میرے منہ کے اندر جائے, چھلکا باہر آئے. ایسے ہی یہ بات بھی سیکھ لیجئے کہ چھلکا جو ہے وہ اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے جہاں کھانے والا پھل پڑا ہوا ہے, کیونکہ اس سے گھن آتی ہے نا کہ کوئی شخص اپنے منہ سے نکال کے چیزیں رکھ رہا ہے اور وہ ایسی چیزوں کے ساتھ مل رہی ہیں جو ابھی کھانے والی مناسب نہیں ہے. اس سے بیٹھنے والے نفرت بھی کرتے ہیں کیونکہ ہڈی گٹھلی یا چھلکے کے ساتھ ممکن ہے لعاب لگا ہوا رہ جائے, اس لیے منہ سے نکالا ہوا کھانا بقیہ کھانے میں شامل نہیں کرنا چاہیے. 21واں ادب ہے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے نکال کر کھانا کھا لینا چاہیے. مکھی کے ایک پر میں اگر بیماری ہوتی ہے تو دوسرے میں شفا ہے. اب اگر ایک پر ممکن ہے بیماری والا ڈوبا ہوا ہو تو اس کو بیچ میں سے نکال کے کھانا استعمال کر لینا چاہیے. بخاری کی 3320 نمبر روایت سے پتا چلتا. 22واں ادب ہے اہل علم, والدین اور بزرگوں کو کھانا پہلے پیش کرنا چاہیے. کھانا ان کے قریب کرنا چاہیے اور ان کے آگے رکھ دینا چاہیے, کیونکہ یہ کسی انسان کا ادب نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم کا ادب ہے. جیسے علم کا ادب ہے ایسے ہی بزرگوں کی عمر کا ادب ہے, اور یہ ادب بڑا عمدہ ہے. اسی طرح سے 23واں ادب ہے بیوی کو ہاتھ سے کھلانے پر ثواب ہے. بخاری کی 1295 اور مسلم کی 4209 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. 24واں ادب ہے جب کوئی یہ دیکھے کہ کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو انہیں بلانا چاہیے اور انہیں کھانا پیش کرنا چاہیے. الزاریات کی آیت نمبر 27 سے پتا چلتا ہے. یہ بڑا عمدہ ادب ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کبھی فیلنگ نہیں ہوتی, مثلا ہاسٹل کے رہنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو کبھی سوچتے نہیں کسی نے کھانا نہیں کھایا, یعنی اتنی بے حسی. یہ تو وہی عمل ہے جس جانور کے اندر سب سے زیادہ ہرس ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور کھانے میں شریک ہو. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر ایک کی فکر کرے, کون ہے جو رہ گیا. ذمہ دار لوگ تو فکر کریں گے, وہ تو اپنی ذمہ داری کی وجہ سے کریں گے, آپ تو اپنی انسانیت اور اپنے اسلام کی وجہ سے کریں گے. تو اسلام کا یہ تقاضا ہے سب کا خیال رکھیں, کون رہ گیا اس کو بلانا بہت زیادہ ضروری ہے. 25واں ادب یہ ہے کہ کھانا بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے. بخاری کی 5393, مسلم کی 5372 اور ابن ماجہ کی 3351 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. 26واں ادب ہے جب کھانا کم ہو تو دوسروں کے لیے خود ایثار کر دینا چاہیے. الحشر کی آیت نمبر 9 سے پتا چلتا ہے.
یہ جو آیت نمبر ہم بتاتے ہیں نا حشر کی آیت نمبر 9 سے، اس میں براہ راست کھانے کی بات نہیں ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں پر ایثار کرتے ہیں. ایثار کرنے کی بات ہے تو کھانے میں بھی ایثار کرنا چاہیے. 27واں ادب ہے پلیٹ صاف کرنی چاہیے. مسلم کی 5306 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اس سنت کو اپناتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے، کیونکہ باقی کھانا شیطان کے حصے کا ہوتا ہے. اور 28واں ادب ہے انگلیاں چاٹ لینی چاہیے. مسلم کی 5308، بخاری کی 5458، مسلم کی 5294 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے جس وقت آپ 3 انگلیوں سے کھائیں گے آپ کی انگلیاں زیادہ نہیں بھریں گی. یہ لازمی سی بات، آپ 5 سے کھاؤ گے پورا ہاتھ بھر جائے گا. اگر آپ 3 سے کھاؤ گے صرف 3 آگے کی انگلیاں، اتنا ہی حصہ بھرے گا. تو اسی حصے کو چاٹ لینا چاہیے. ہضم کے فعل میں بہت مددگار ہوتے ہیں. ان پوروں سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں جس کی وجہ سے ہضم میں مدد ملتی ہے. سائنٹیفکلی بھی پروفڈ ہے، لیکن ہم تو سائنس کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات کر رہے ہیں. 29واں ادب ہے روٹی کے ساتھ ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے. بہت زیادہ جو تہذیب سے دور لوگ ہوتے ہیں روٹیوں سے ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں. روٹی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. روٹی کھانے کے لیے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے انسان اپنے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھے. سمجھ آئی اس بات کی؟ یعنی اگر سے ہاتھ دھلتے تو نہیں ہے لیکن اصل میں رزق سے ہاتھ دھونے والی بات ہی، اس سے ہاتھ صاف کرے. اسی طرح دسترخوان کے کپڑے یا جس کپڑے کو مشترکہ کھانے کے لیے بچھایا گیا اس سے ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے. یہ برا طریقہ ہے. کافی لوگ ہیں جو دسترخوان سے فوراً اپنے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، خود فارغ ہو گئے اور جنہوں نے کھانا کھلایا ان بیچاروں کے لیے مصیبت ڈال دی. ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑا دسترخوان بچھائے گا اس کو ضرور غلیظ کر کے ہی اٹھیں گے. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، برا طریقہ ہے، اس کا اختیار نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں گے کھانا کھانے کے بعد کے آداب. پہلی بات یہ کہ دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اور زبان سے اعتراف کرنا چاہیے. مسلمان کھانے کے بعد اپنے رب کی حمد کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ابو داود کی روایت 3851، بخاری 5458، ترمذی 3458، مسلم 6932 نمبر پر ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں. ترمذی کی 1955 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو کر دعا کرتے تھے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. ابو داؤد کی روایت ہے 3854 نمبر پر، روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں دعا دیا کریں. کتنی پیاری دعا ہے کسی کا کھانا کھانے کے بعد، کیونکہ افطاری کا اجر بہت ہے. تو یہ دعا کہ نیک لوگ تمہارے یہاں افطار کریں. افطاری عام طور پر کروانی بھی بہت فائدہ مند ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس کا روزہ جتنے درجے کا ہے اس کا روزہ افطار کروانے کا اجر بھی اسی لحاظ سے ہم نہیں متعین کر سکتے. لیکن نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کی بات اپنی جگہ پہ. پھر تیسری بات جو ہے فرشتے تمہیں دعا دیا کریں. رسول اللہ کی دعا ہے اور بہت خوبصورت. اللہ ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ اظہار شکر ضرور کرنا چاہیے اور کھانے کے بعد کلی ضرور کرنی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا. بخاری کی 5454 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے کھانے کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ دھونے ضروری ہیں. ابو داؤد کی 3852 اور ترمذی کی 1860 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے کسی طبی دھاگے، فلاس یا ٹوتھ پک یا کسی درخت کی شاخ کے باریک حصے جیسے نیم سے بہترین خلال بنتے ہیں. نیم کی چھوٹی چھوٹی شاخیں جیسے اس سے بہت عمدہ خلال، اور وہ دانتوں کے لیے مؤثر بھی بہت ہیں کیونکہ نیم اینٹی بایوٹک ہے. اور جب آپ نیم کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کریں گے تو وہ جو ضرر پہنچتا ہے نا کھانے کا وہ بھی دور ہو جاتا ہے. اور خلال اس لیے کرنا چاہیے تاکہ دانتوں کے اندر اگر کچھ پھنسا ہوا ہو تو نکل آئے. چھٹی بات یہ کہ کھانے کے بعد مسواک یا برش کرنا صفائی کے لیے ضروری ہے. مسواک افضل ہے.
7واں ادب یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے، مسلم کی 802 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور 8واں ادب یہ ہے کہ کسی کے گھر کھانے کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس کا تو بہت ہی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانے کے بعد ہی تو اصل مجلسیں جمتی ہیں، کھانے کے بعد اٹھ جانا چاہیے، جو مجلس جمانی ہے پہلے جما لیں۔ لیکن بھوکے پیٹ اتنی باتیں نہیں ہوتی ہیں، جب پیٹ بھر جاتا پھر لوگ جی بھر کے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا نہیں چاہیے، اسلامی آداب کے خلاف۔ اگر گھر والے بیٹھنے کو پسند کریں تو کچھ دیر بیٹھنے میں حرج نہیں، بصورت دیگر کھانے کے بعد جلدی واپس آ جانا چاہیے۔ 9واں ادب ہے جب کسی کے گھر کھانا کھائیں تو کھانا ڈال کر یا ڈلوا کر ساتھ نہ لائیں، البتہ کوئی خود دے دے تو کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کھانا ہمیں ساتھ بھی دے دو، یہ خود نہیں فرمائش کرنی چاہیے، اگر کوئی خود دے دے اپنی خوشی کے ساتھ تو کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے بے تکلف دوستوں رشتہ داروں میں سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے۔ 10واں ادب ہے کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، کھانے کے بعد کچھ دیر چلنا پھرنا چاہیے، فوراً سو جانا بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ 11واں ادب ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے، البقرہ کی آیت نمبر 172 سے پتہ چلتا ہے اور سبا کی 17 سے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے خاص دعاؤں سے بھی اپنے دل اور عمل سے بھی شکریہ کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی طرح کھانے کے لیے جگہوں کے آداب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لہسن اور پیاز نماز سے پہلے نہیں کھانے چاہیے، ان کو کھا کے مسجد نہیں جانا چاہیے، کچا پیاز اور کچا لہسن منہ سے اسمیل آتی۔ ہمارے تو سارے کھانے ہی پیاز اور لہسن میں بنتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں چاہے انہیں پکا لیں لیکن لہسن کی بو ضرور آتی ہے، کھانے والے کے منہ سے بھی اسمیل آتی، خاص طور پر جیسے چائنیز کچھ کھانے ایسے کہ کھانے کے بعد بھی منہ سے اس کی اسمیل آتی ہے، تو ایسے کھانے کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں لہسن اور پیاز اور بدبودار چیزوں سے۔ بخاری کی روایت ہے 5452 اور 885 نمبر پر، اور مسلم کی روایت 1252 نمبر پر۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ راستوں میں نہیں کھانا چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کھانا اور نیند ہمارے نزدیک پردے کی چیزیں ہیں، یعنی یہ لوگوں کے سامنے نہیں، راستوں میں نہیں، بلکہ طریقے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں کھانے کے آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کھانے کی توفیق دے، اپنی عبادت کے لیے کھانے سے قوت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔